وہ اپنے کسی پرانے ساتھی کے ساتھ ڈاکے کا منصوبہ بنا آیا تھا۔ بڑی خیر رقم ہاتھ لگنے والی تھی۔ منصوبہ کچھ یوں تھا کہ ہمیں حیدرآباد شہر میں ایک وین پر حملہ کر کے اس میں موجود بینک کرنسی پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وین کا ڈرائیور ہمارا ہی ساتھی تھا جو ہماری مدد کرتا۔ منصوبے کے مطابق مجھے اور 2 ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنا تھا۔ کرنسی والے تھیلوں پر قبضہ کرنا تھا۔ چنن شاہ کار لیے قریب موجود ہوگا۔ ہمیں اس کار میں بیٹھ کر فرار ہونا تھا۔ منصوبے کے مطابق صغرا سے 2 روز واپس لوٹنے کا بہانہ کر کے ہم چلے گئے۔ حیدرآباد میں اس نے اپنے کچھ ساتھیوں سے ملاقات کروائی۔ ہم جب صبح واردات کرنے جا رہے تھے، اس سے پہلے رات کو ہوٹل کے ایک کمرے میں جہاں اس کا ساتھی قیام پذیر تھا، پولیس نے ریڈ کر دی۔ میں اس ہوٹل میں ہی تھا تو میں اور اس کا ساتھی ہم دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ تھانے جا کر علم ہوا کہ اس کا تیسرا ساتھی جو پولیس کو پہلے ہی مطلوب تھا، کہیں دوپہر کو گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے ڈاکہ مارنے کا اعتراف کر کے ہمیں گرفتار کروا دیا۔ آج مجھے اپنے مرحوم باپ کی وہ بات شدت سے یاد آئی کہ چور ہمیشہ اکیلا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ شہری لوگ تھے۔ پولیس نے 2 چھتر مارے اور چالو ہو گئے۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا میں انہیں نہیں جانتا، اور جس شخص کو میرے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے وہ آج ہی میرا واقف بنا ہے۔ پولیس والے مجھے 3 روز تک مارتے رہے، لیکن مجھ سے کیا اگلواتے۔ 7 دن کا ریمانڈ تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ میں نے پنجاب میں اپنی پھوپھی کے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ پھوپھی کو میرے نئے نام کا علم تھا۔ خدا جانے وہاں کوئی گیا یا نہیں۔ پولیس نے جب مجھے جیل بھیج دیا، مجھ پر ان لوگوں نے آوارہ گردی کا مقدمہ قائم کیا۔ ضمانت کے لیے کسے کہتا؟ کراچی خط لکھنے سے ڈرتا تھا۔ ایک فکر یہ بھی کھائی جا رہی تھی کہ صغرا کا کیا بنے گا۔ پھر دل کو تسلی دی کہ چنن شاہ وہاں ہے نا۔ 6 ماہ بعد جب مجھے جیل سے رہائی ملی، مانگ تانگ کر کراچی پہنچا تو صغرا اور چنن شاہ کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ خدا جانے وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ ہمسایوں نے بتایا کہ چنن شاہ انہیں پنجاب کا کہہ کے گیا تھا۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب تالا توڑا، اندر دیکھا تو گھر کا مکمل صفایا ہو چکا تھا۔ یا اللہ، دونوں کہاں گئے؟ بڑی مشکل سے کرایہ اکٹھا کیا اور میں پنجاب پہنچ گیا۔ پھوپھی کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ صغرا یہاں نہیں آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں سمجھ گیا یہ چنن شاہ کی کارستانی ہے۔ میں نے پھوپھی سے کچھ پیسے لیے اور وہاں سے چل دیا۔ حلیہ بالکل بدل گیا تھا اور اب میں بآسانی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس دوران گلی گلی کوچے کوچے میں نے دونوں کو تلاش کیا، لیکن کوئی نشان نہ ملا۔ میں درندہ بن گیا۔ اب میرے لیے جرم کرنے کی تخصیص نہیں رہ گئی تھی۔ صرف ایک کام کیا کہ ہر واردات اکیلے کی، کبھی یہاں کبھی وہاں بھٹکتا رہا۔ 5 سال گزر گئے۔ اس دوران ملک کے کونے کونے میں جرائم پیشہ لوگ میرے واقف بن چکے تھے۔ میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس شہر میں ہوتا تو کل کسی اور شہر میں۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک شہر کے بازار حسن سے گزر رہا تھا جب ایک دلال مجھ سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اب یہ دنیا اجنبی نہ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے ایک کوٹھے پر لے گیا جہاں زندگی کا سب سے زیادہ وحشتناک منظر میرا منتظر تھا۔ میرے سامنے بہت سی لڑکیاں تھیں، جن میں صغرا بھی تھی۔ صغرا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس طرف بڑھا تو وہ دیوانہ وار ایک طرف بھاگی۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صغرا، تم یہاں؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا، باول خدا کے لیے میرا نام نہ پکارو، مجھے چھوڑ دو، میں مر چکی ہوں۔ خدا جانے وہ کیا کیا کہتی رہی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ دلال مطمئن ہو کر چلا گیا۔ میرے اصرار کرنے پر صغرا نے رو رو کر مجھے بتایا کہ چنن شاہ نے اسے میری موت کی خبر دی تھی۔
اور بتایا کہ میں حیدرآباد کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوں اور اب پولیس یہاں ریڈ کرنے والی ہے۔ وہ مجھے گھر لے جانے کے بہانے کار میں بٹھا کر لے گیا اور کراچی میں ہی ایک ایسے اڈے پر پہنچا دیا جہاں مجھے علم ہوا کہ وہ تو عورتوں کا پرانا دلال ہے اور ایک عرصے سے عورتوں کا اغوا کر کے فروخت کرنے کا دھندا کر رہا ہے۔ اس کے بعد صغرا کی کہانی ان بد نصیب لڑکیوں سے ملتی جلتی تھی جو بالآخر ظلم و تشدد کی بھینٹ چڑھتے چڑھتے ایسے اڈوں تک پہنچ جاتی۔ صغرا نے یہ بھی بتایا کہ اس نے 3 مرتبہ خودکشی کی ہے لیکن یہ لوگ اسے مرنے بھی نہیں دیتے۔ صغرا میرے ساتھ چلو، میں نے اسے کہا۔ پہلے تو وہ نہ کرتی رہی، بالآخر اس نے کہا بہاول یہاں صرف تمہاری بہادری سے کام نہیں چلے گا، یہ بڑے بااثر لوگ ہیں، تم کل دوپہر کو فلاں جگہ پر آ جانا، میں وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے بہانے جاؤں گی، وہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ میں بدل نخواستہ واپس آ گیا۔ رات میں نے کانٹوں کی سیج پر گزار دی۔ اگلے روز میں طے شدہ منصوبے کے مطابق اس جگہ پہنچ گیا، لیکن صغرا کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ شام تک میں اس کا انتظار کرتا رہا، پھر بے قرار ہو کر اسی اڈے پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے علم ہوا کہ صغرا نے رات کو خواب آور گولیوں کی ساری شیشی نگل کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کی لاش لاوارث سمجھ کر کمیٹی والے لے گئے۔ اس خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی حالت میں صغرا کبھی میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان لوگوں کو چن چن کر ماروں جنہوں نے میری صغرا کو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران میں نے 10 قتل کیے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ کسی طرح صغرا کی بربادی میں حصہ لیا تھا۔ چنن شاہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا، پولیس میرے پیچھے پیچھے اور میں اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اب جرائم سے توبہ کر کے دکان کھول لی تھی۔ بس ایک آخری گناہ کی مہلت کے لیے خدا سے دعا مانگتا کہ کسی طرح چنن شاہ مل جائے اور اس مردود سے دنیا کو پاک کر دوں۔ میں نے حلیہ بدل لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ دل کے سکون کے لیے کبھی کبھی اللہ والوں کے پاس بھی ہو آتا۔ آخر قدرت نے میری دعا قبول کی اور حرامی چنن شاہ کو میرے ہاتھوں اس کے انجام تک پہنچانے کے اسباب پیدا کیے۔ ایک روز یوں ہی ایک بزرگ کے نزدیکی گاؤں میں احمد کی خبر سن کر میں وہاں پہنچ گیا۔ منزل مراد یہاں میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس بزرگ کے خلیفوں میں چنن شاہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنا بھیس بدل لیا تھا اور فقیروں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ لوگ اسے بابا چنن شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس حرامی نے اب یہ روپ دھار کر اپنا دھندا شروع کیا ہے۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا۔ اس کے ٹھکانے کا علم مجھے ہو گیا تھا۔ یہاں میں نے ایک روز اس کے مریدوں کے سامنے اسے کتے کی موت مار ڈالا۔ میں نے اسے کلہاڑی سے قتل کیا تھا۔ اس دوران میں چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں صغرا کا انتقام ہوں، میں بہاول خان ہوں، میں بہرام خان کا بیٹا ہوں، میری غیرت سے کھیلنے والے درندے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی نے مجھے نہیں روکا۔ میں وہاں سے نکل گیا، سیدھا اپنے گاؤں گیا، باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھی، قانونی دستاویزات مکمل کر کے اپنی ساری زمین اپنی پھوپھی کے بیٹوں کو منتقل کر دی اور یہاں آ گیا۔ پولیس ساری زندگی مجھے تلاش نہ کر پاتی، لیکن جب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں باقی رہ گیا پھر جی کر کیا کرنا ہے۔ میں نے خدا سے ایک آخری گناہ کی مہلت مانگی تھی جو مل گئی۔ اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سرخرو ہو کر اس کے دربار میں پہنچوں گا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے. اللہ حافظ.